فلسطین حصہ 11۔ اب فلسطین پر جو مسلمانوں کی حکومت رہی وہ 20 اگست 636 AD سے سٹارٹ ہوئی اور پھر 1098 یا 1099 تک رہی، اور پھر مسلمانوں نے اس کو ری گین کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بینر کے نیچے ایئر 1189، اور پھر 1189 سے کنزیکٹیو حکومت رہی 1220 تک، اور پھر 1220 سے 1225 تک صلیبی جنگیں رہیں، گھمسان کی جنگیں رہیں، 5 مرتبہ عیسائیوں نے جیتا، 5 مرتبہ مسلمانوں نے جیتا، اور پھر 1225 سے لے کر 1917 تک 700 سال تک مسلسل یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اب یہ جو مسلسل میں کہتا ہوں نا مسلمانوں کے پاس رہا، اس جو مسلسل مسلمانوں کے پاس رہنے کا دور ہے، اس میں حضور سلجوق بھی آئے ہیں، اس میں حضور مملوک بھی آئے ہیں، اور اس میں آٹومن امپائر بھی آئی ہے، تو مختلف ادوار رہے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ شاید ایک دور رہا ہے، ایک رجیم رہا ہے، وہ درست نہیں ہوگا۔ اس میں سلجوق تھے، اس میں مملوک تھے، اور اس میں آٹومن امپائر تھی۔ اب ان کی تفصیل الگ فہرست میں پیش کرنا چاہوں گا، ابھی اس کو ذکر کرنا جو ہے ہم اپنے اصل ٹاپک سے الگ ہو جائیں گے۔ تو اب حضور 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ یورپ میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا، اور یورپ کی اس وقت جو پاورز تھیں انہوں نے اپنی سائٹس بنا لیں۔ مثال کے طور پر ان زمانے میں جرمنز تھے، اور ساتھ میں آٹومن امپائر ایک بہت بڑی امپائر تھی، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی امپائر۔ تو آٹومنز اور جرمنز ایک سائڈ پر تھے، اور دوسری سائڈ پہ برطانیہ تھا، فرانس تھا، اور وہ کیا بول رہے ہیں، رشیا کو کیا بول رہے ہیں اس وقت، زارز کا رشیا تھا، اس وقت زارز کی حکومت تھی رشیا میں۔ تو یہ زارز والا رشیا ایک سائڈ پر تھا، برطانیہ ایک سائڈ پر تھا، اور فرانس ایک سائڈ پر تھا۔ یہ اپنے آپ کو اتحادی بولتے تھے، الائز بولتے تھے، برطانیہ، فرانس اور زارز رشیا۔ اور دوسری طرف پہ یہ تھے جرمنی تھا، جرمنی نازی جرمنی تھا، اور اس کے بعد جو اٹلی تھا، اٹلی کو بولتے تھے وہ فاشسٹ، ہاں تو فاشسٹ اٹلی تھا، اور نازی جرمنی تھا، اور آٹومن ٹرکی تھا۔ ٹرکی کی حکومت 3 بر اعظموں پر تھی، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ، دنیا کی بہت بڑی امپائر، اور اس امپائر کو 700 سال بیت گئے تھے۔ اب 1914 میں کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یہ حکومتیں آمنے سامنے آ گئیں، ان کی جنگیں ہوئیں، اور اس دوران ایک سیکرٹ ٹریٹی ہوا برطانیہ اور فرانس کے درمیان، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم آٹومن امپائر کو ڈسمینٹل کریں گے، اور آٹومن امپائر کا جو عریبین پیننسولا میں علاقہ ہے اس کی ہم بندر بانٹ کریں گے، سارا عریبین پیننسولا برطانیہ کا ہوگا، اور اس میں لبنان اور جو شام کا علاقہ ہے یہ فرانس کا ہو جائے گا۔ یہ ایک سیکرٹ ٹریٹی تھا، یہ صرف بڑے آفیشلز کو پتہ تھا، ورنہ عام فرانسیسیوں اور عام برطانویوں کو بھی نہیں پتہ تھا، حتیٰ کہ امریکن پریزیڈنٹ وڈرو ولسن کو بھی نہیں پتہ تھا، جو اس زمانے میں ڈیموکریٹس کی حکومت بنی تھی 50 سال کے بعد، جب 1861-65 میں سول وار ہوئی امریکہ میں، تو وہ وار ریپبلکن پارٹی نے جیت لی۔ تو ریپبلکن پارٹی نے رول کیا فار اے پیریڈ آف 50 ایئرز ان USA، اور جو پہلا ڈیموکریٹ پارٹی کا پریزیڈنٹ آیا ہے وہ 50 سال کے بعد جنگ عظیم اول کے دوران وڈرو ولسن آیا، اور اس کو بڑا انلائٹنڈ صدر سب لوگ مانتے تھے۔ تو اس زمانے میں اس نے اپنے 14 نکات دیے تھے، 14 پوائنٹس بائی وڈرو ولسن۔ اس میں بھی اس نے کہا کہ جی یہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے، اور خدا کی کرنی ہے 700 سال تک حکومت تو کی انہوں نے حکومت کی حضور 1298 سے لے کر 1928 تک، تو یہ تقریباً 624 سال بنتے ہیں
624 سال تک ان لوگوں نے حکومت کی. ویری ویری لانگ ٹائم آئی مسٹ سے. 624 سال تک 1298 سے لے کر 1922 تک 624 سال تک سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی.